آئیے آج آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک کہاوت ہے، ایک کہانی ہے جو کہ ہمارے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے. ایک زمانہ تھا جب ایک کسان کھیتوں میں ہل چلاتے تھے اور گھر سے وہ کھانا وغیرہ لے کے جاتے تھے. ایک بہت غریب کسان تھا. اس کی گھر والی نے اس کو ایک روٹی دی، کچھ پیاز دیا، کچھ چٹنی دی، اور اس نے اس کو ایک پوٹلی میں باندھ کر اس کے ساتھ بھیجا. اب کسان دن بھر کھیت میں کام کرنے کے بعد چھاؤں میں آ کے بیٹھا اور اس کو بھوک لگی تھی. تو اس نے دیکھا پاس میں ایک بوڑھی عمر کا ایک آدمی بزرگ بیٹھا ہے. تو اس کی طرف وہ دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا، بابا جی خیریت؟ تو اس نے کہا، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے. اس نے کہا، بابا جی میرے پاس یہی روٹی ہے، یہ اگر آپ کھانا چاہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو بابا جی نے کہا کہ بسم اللہ. وہ روٹی اس نے دے دی. بابا نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد اس نے کہا، بیٹا مانگ تجھے کیا چاہیے. وہ حیرت میں تھا کسان. اس نے کہا کہ بابا مجھ سے روٹی مانگ رہا ہے اور اب مجھے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بھارت اس نے کہا، بابا جی آپ کوئی ایسی دعا کریں کہ میرے لیے یہ جو رزق کا معاملہ ہے، جو یہ کھانا ہے، یہ اس میں کبھی کمی نہ آئے. تو جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے اپنی پوٹلی میں سے ایک ہنڈیا نکال کے اس کسان کو دی اور اس نے کہا کہ جو تمہاری خواہش ہوگی تم دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے اور وہ چیز اس ہنڈیا میں تیار ہو جائے گی. خیر کسان نے نہ چاہتے ہوئے وہ لے لی، کیونکہ اس کو شاید یقین نہیں تھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوگی. لیکن وہ یہ ہنڈیا لے کے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بتاؤ آج تم نے کیا کھانا ہے. تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگی. اس نے کہا کہ بھائی کیا تم کچھ لائے ہو جو میں بناؤں؟ اس نے کہا نہیں تم خواہش کرو کہ آج تم لوگوں نے کیا کھانا ہے. بچے بھی آ گئے اس کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج پھر پلاؤ کھاتے ہیں. خیالی پلاؤ ہی صحیح لیکن پلاؤ کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کمرے میں گیا. اس نے اسی طرح دعا کی کہ اس میں پلاؤ بن جائے. تو چند ہی لمحوں میں بہت خوشبو پلاؤ کی آنے لگی اور سب گھر والے حیران رہ گئے کہ اس کے اندر پلاؤ تیار تھا. سب نے جی بھر کے کھانا کھایا. اور اس کے بعد اس ہنڈیا کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اس میں وہ چیز ختم نہیں ہوتی تھی چاہے جتنے لوگ اس کو کھا لیں. اب یہ سلسلہ شروع ہوا. کبھی پلاؤ پک رہا ہے، کبھی اور طرح طرح کے پکوان بن رہے ہیں. وہ اپنے ہمسایوں کو بھی کھلا رہے تھے، رشتہ داروں کو بھی کھلا رہے تھے. تو ان کا اس کسان کا ایک بھائی تھا، وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو کہا کہ بھیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کو کیسے یہ ہنڈیا ملی؟ تو اس نے کہا بھائی تم چھوڑ اس کو کہ یہ ہنڈیا کیسے ملی، تو اپنا کھانا کھا اور تجھے اگر ساتھ چاہیے تو میں ساتھ بھی دے دیتا ہوں. بہرحال اس نے بہت کوشش کی اور اتنا اپنے بھائی کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ اس کو وہ راز اس کو بتانا پڑ گیا کہ اس کو یہ ہنڈیا کیسے ملی. اور وہی اس نے ریپیٹ کیا کہ میں کھیتوں میں تھا، ایک بابا جی مجھے ملے، انہوں نے کھانے کا پوچھا، میں نے ان کو اپنا کھانا دیا اور اسی طرح پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز دے دیں کہ ہمارے رزق میں کمی نہ آئے. تو اس کے بعد وہ بھائی اسی طرح وہ ان بابا جی کی تلاش میں نکلا اور وہ بابا جی اس کو مل گئے کچھ دنوں بعد. اور وہی سین ریپیٹ ہوا. بابا جی نے کہا کہ بیٹا بھوک لگی ہے. اس نے کہا جی بابا جی آپ بتائیں میں آپ کو کھانا دیتا ہوں. بابا جی کو اس نے کھانا دیا. اس نے بابا جی نے کھانا کھایا اور کہا بیٹا مانگو کیا
چاہیے آپ کو. تو اب وہ جو کسان جس کو انہوں نے پہلے ہنڈیا دی تھی ابھی اس کا بھائی ہے, اور کیا ہمارے اعمال ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ وہ بابا جی کو کہتے ہیں کہ بابا جی وہ جو ہنڈیا آپ نے ایک بندے کو دی تھی آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس طرح مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ جو اثر ہے اس کی ہنڈیا میں وہ ختم کر دیں. تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں حسد نہ کریں. آپ کسی کے ساتھ اچھا ہوتے دیکھیں تو آپ خوش ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ نوازے گا. لیکن یہ نہ کریں کہ کسی کی خوشی میں, کسی کی کامیابی میں آپ رکھنا ڈالیں اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ کام اس کا نہ ہو. اس انسان کو تو شاید آپ ڈیمیج کر سکیں یا نہ کریں, لیکن شاید آپ اپنے اعمال میں کچھ کمی یا برائیوں میں کچھ زیادتی کر بیٹھیں گے. اس معاشرے میں خوش رہنا سیکھیں, خوشیاں بانٹنا سیکھیں اور اچھائی کو فروغ دیں. آج کی اس کہانی کا مورل یہ ہے, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. بہت شکریہ.